میڈیا گروپ کے آفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سنگر آن لائن۔ پیش ہے مقبوضہ بلوچستان کی صورتحال۔ یہ ہے بلوچستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کی تازہ ترین رپورٹ۔ اس ہفتے بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، فوجی آپریشنز، جبری گمشدگیاں، گھروں کی لوٹ مار، اسکولوں پر فورسز کے قبضے، نقل مکانی، نئی فوجی چوکیوں کا قیام، میڈیا پر بندش اور سیکورٹی فورسز کی جاری جنگی جرائم کی تازہ ترین صورتحال کیا رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے سنگر ویڈیو رپورٹ سیریز کی 28ویں قسط۔ مارچ 2019 کے مہینے کا پہلا ہفتہ، یعنی 1 مارچ سے لے کر 7 مارچ کا حاصل کردہ اعداد و شمار۔ اس رپورٹ کے اعداد و شمار بلوچستان کے سنسر شدہ پرنٹ میڈیا، سنگر میڈیا گروپ، سوشل میڈیا، لاپتہ افراد کے اہل خانہ اور مصدقہ مقامی ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے ان اعداد و شمار کی صرف 1% پاکستانی پرنٹ میڈیا میں شائع ہوئی ہے۔ سب سے پہلے پیش ہے 1 مارچ سے لے کر 7 مارچ تک کی مجموعی رپورٹ۔ 1 مارچ سے لے کر 7 مارچ تک ٹوٹل 5 فوجی آپریشنز رپورٹ ہوئے تھے۔ 1 مارچ سے لے کر 7 مارچ تک ٹوٹل 11 افراد کی جبری گمشدگیاں رپورٹ ہوئی تھیں۔ 1 مارچ سے لے کر 7 مارچ تک سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سیل سے ٹوٹل 12 افراد کی رہائی رپورٹ ہوئی تھی۔ 1 مارچ سے لے کر 7 مارچ تک بلوچستان بھر سے 3 قتل کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ 1 مارچ سے لے کر 7 مارچ تک بلوچستان بھر سے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ٹوٹل 14 گھروں میں لوٹ مار کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ یہ تھی اس ہفتے کی مجموعی رپورٹ، جبکہ اب پیش خدمت ہے ہر دن کا تفصیلی اعداد و شمار، جو روز نامچہ کی صورت میں ترتیب دی گئی ہے۔ 1 مارچ کو 3 لاپتہ افراد سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سیل سے رہا ہو کر گھر پہنچ گئے، جن کی شناخت نوید ولد دین، دادشاہ ولد ناصر، صابر ولد آجی فضل کریم کے ناموں سے ہو گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق نوید کو پنجگور پروم سے 23 مارچ 2017 سے، دادشاہ کو 21 فروری کو گوادر سے اور صابر ولد آجی فضل کریم کو پنجگور پروم سے 16 نومبر 2017 کو سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا۔ 2 مارچ کو کراچی میں ایک فوجی آپریشن رپورٹ ہوا تھا۔ اس آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ٹوٹل 3 افراد کی جبری گمشدگیاں رپورٹ ہوئی تھیں، جن کی شناخت 2 سگے بھائی نسیم ولد نذیر اور شہ مرید ولد نذیر کے ناموں سے ہو گئی تھی، جبکہ تیسرا ان کا رشتہ دار بتایا جاتا ہے، جس کی شناخت نہ ہو سکی۔ 2 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سیل سے 6 لاپتہ افراد کی رہائی رپورٹ ہوئی تھی، جن کی شناخت لیویز اہلکار اسلم ولد دوست محمد، فیصل ولد سوالی، عارف ولد خالد، خدا بخش، حافظ عبد الوہاب ولد نواب، عامر ولد استاد علی کے ناموں سے ہو گئی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ لیویز اہلکار اسلم ولد دوست محمد کو پنجگور گچ کلری سے 3 دسمبر 2017 سے، حافظ عبد الوہاب ولد نواب کو پنجگور سے 1 سال پہلے، عامر ولد استاد علی کو پنجگور غریب آباد سے 1 سال پہلے سیکورٹی فورسز نے حراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ 2 مارچ کو ایک لاش کی برآمدگی رپورٹ ہوئی تھی، جس کی شناخت سرمچار فضل بلوچ کے نام سے ہو گئی تھی، جن کا تعلق BLF سے تھا اور بلیدہ میں ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے ہاتھوں شہید ہوا تھا۔ 2 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سیل سے ایک لاپتہ شخص کی رہائی رپورٹ ہوئی تھی، جس کی شناخت نصیر خان ولد عبد الکریم کے نام سے ہو گئی تھی، جسے ضلع کلات کے علاقے منگچر سے 13 ستمبر 2017 کو سیکورٹی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا، جبکہ ان کی جبری گمشدگی کے خلاف مختلف اوقات میں احتجاج بھی کیا جا چکا ہے۔ 3 مارچ کو ہمیں کسی قسم کی کوئی رپورٹ یا واقعہ تک رسائی نہ مل سکی، چونکہ بلوچستان بہت وسیع و عریض ہے اور میڈیا کی بندش کی وجہ سے بہت ساری خبریں یا واقعہ تک رسائی ممکن نہیں ہو پاتی۔ 4 مارچ کو کیچ میں ایک فوجی آپریشن رپورٹ ہوا تھا۔ دوران آپریشن سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں 2 افراد کی جبری گمشدگیاں رپورٹ ہوئی تھیں، جن کی شناخت زبیر احمد اور اس کا 60 سالہ والد فقیر محمد ولد جلال خان کے ناموں سے ہو گئی تھی، جن کا تعلق دش سے بتایا گیا، جبکہ انہیں ڈنک سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔
کہا جا رہا ہے کہ فقیر محمد اور اس کے خاندان والے دشت میں آپریشن اور آئروس کے چاپوں سے تنگ آ کر تربت منتقل ہو گئے تھے کہ انہیں یہاں سے بھی فورسز نے چاپا مار کر لاپتہ کر دیا تھا۔ 4 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں دوران فوجی آپریشنز ٹوٹل 4 گھروں میں لوٹ مار کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ 5 مارچ کو ضلع واشک کے علاقے راگے شنگر میں ایک فوجی آپریشن رپورٹ ہوا تھا۔ دوران آپریشن سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں 2 افراد کی جبری گمشدگیاں رپورٹ ہوئی تھیں، جن کی شناخت کریم ولد غوث بخش اور احمد ولد عبدالعزیز کے ناموں سے ہو گئی تھی۔ 5 مارچ کو ایک تشدد زدہ لاش کی برآمدگی رپورٹ ہوئی تھی، جس کی شناخت ثناء اللہ ولد ملا درمامد کے نام سے ہو گئی تھی۔ لاش کوئٹہ سے برآمد کر لی گئی تھی اور اس کا تعلق پنجگور سے تھا۔ 5 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں دوران فوجی آپریشنز ٹوٹل 4 گھروں میں لوٹ مار کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ 5 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سیل سے 2 لاپتہ افراد کی رہائی رپورٹ ہوئی تھی، جن کی شناخت مشتاق ولد ٹکری سیف اللہ اور مصدق ولد عصا کے ناموں سے ہو گئی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مشتاق کو 2 سال پہلے 2016 کو ان کے دیگر 4 دوستوں کے ساتھ فٹ بال گراؤنڈ سے سیکورٹی فورسز و خفیہ اداروں نے گرفتار کر کے لاپتہ کیا تھا۔ مشتاق کے ساتھ لاپتہ ہونے والے باقی 2 افراد پہلے رہا ہو چکے ہیں، جبکہ ان کے ہمراہ لاپتہ شعیب سرپرہ تاحال بازیاب نہ ہو سکا ہے، اور اسی طرح مصدق ولد عصا کو سال 2017 کو گوادر کے علاقے مونڈی سے سیکورٹی فورسز نے حراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ 6 مارچ کو 2 فوجی آپریشنز رپورٹ ہوئے تھے، جن میں تربت اور واشک شنگر کے علاقے شامل تھے۔ 6 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں 4 افراد کی جبری گمشدگیاں رپورٹ ہوئی تھیں، جن کی شناخت بلوچی زبان کے نوجوان شاعر و قلمکار نظر دوست، ظہور ولد صدیق، فاضل ولد محمد اور غلام نبی ولد مولا بخش کے ناموں سے ہو گئی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بلوچستان کے علاقے تربت سے بلوچی زبان کے نامور شاعر اور قلمکار نظر دوست کو ان کے گھر سے سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ نظر دوست کئی سالوں سے مسقط آرمی میں حاضر سروس سپاہی کی حیثیت سے باقاعدہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، اور چند ہفتے پہلے 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے اپنے گھر آئے ہوئے تھے کہ انہیں سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا۔ نظر دوست متعدد بلوچی کتابوں کے مصنف ہیں۔ 6 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں دوران فوجی آپریشنز 6 گھروں میں لوٹ مار کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ 7 مارچ کو چاگی نوکنڈی سے ایک لاش کی برآمدگی رپورٹ ہوئی تھی، جس کی شناخت عادل ایجباڑی کے نام سے ہو گئی تھی اور قتل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ 7 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سیل سے ایک لاپتہ شخص کی رہائی رپورٹ ہوئی تھی، جس کی شناخت اسحاق ولد محمد عمر کے نام سے ہو گئی تھی اور ان کا تعلق کیچ سے تھا۔ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کی جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ بلوچستان زندہ باد۔